اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان آیتوں کا تعلق جمعہ سے ہے، اور یہ جس سورت کی آیتیں ہیں اس سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جمعہ سے متعلق کچھ مسائل ذکر فرمائے۔ جمعہ مسلمانوں کے ہفتے کی عید کہی جاتی ہے۔ جمعہ میں ایک مخصوص نماز ادا کی جاتی ہے جس کو صلاۃ جمعہ کہا جاتا ہے۔ عید میں اور جمعہ میں فرق صرف اتنا ہے، عید سال بھر کی خوشی ہے، جمعہ ہفتے کی خوشی ہے۔ جمعہ کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے، عید کی نماز کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر جمعہ کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کے وہاں تو ماشاءاللہ دوسری جمعہ بھی ہوتی ہے، چلیے دوسری جمعہ بھی اگر چھوٹ گئی تو اللہ نے اس کا بدل رکھا ہے کہ ظہر پڑھ لو۔ تو جمعہ کا بدل موجود ہے کہ اگر جمعہ نہیں ملا تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کا کوئی بدل نہیں۔ اگر عید کی نماز ہو گئی تو اب اس کے بدلے میں آپ اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا کہ اگر جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی جمعہ کی، اور آپ کی وضو ٹوٹ گئی نماز کے اندر ہی، تو جب وضو ٹوٹ گئی تو آپ کو چاہیے کہ جا کر کے وضو کریں، اور وضو کر کے آ کر اگر یہ جمعہ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ گئے اور آئے اتنے میں جمعہ کی نماز فنش ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس صورت میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ظہر کی نماز موجود ہے، جمعہ نہیں ملا تو ظہر پڑھ لو۔ لیکن عید کی نماز میں اگر یہ مسئلہ ہو گیا کہ مثلا آپ عید کی نماز پڑھ رہے تھے اور عید کی نماز کے اندر تمہارا وضو ٹوٹ جاوے تو وضو کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہیں بیٹھ کر تیمم کر لو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اس لیے کہ اگر وضو کرنے گئے اور واپس آئے اور عید کی نماز ختم ہو گئی تو عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، دوسری عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے جمعہ کے عید کے اندر وہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لو تاکہ ہماری عید کی نماز رہنے نہ پائے۔ تو بہرحال جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے، اور وہ ایک یوم العید ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری دن میں، شوال کی پہلی تاریخ میں، وہ سال بھر کی عید کہی جاتی ہے۔ جمعہ کے بڑے فضائل، بڑے مناقب، جمعہ کیسے ملا اس امت کو؟ اس امت کو جمعہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کیسے عطا فرمایا؟ اس میں اللہ کی کیا رحمتیں اترتی ہے جمعہ کے دن؟ میں چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ویسے امتیں تو دنیا میں بہت آئی، بہت ساری امتیں آئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انتم تتمون 70 امہ وانتم افضلها واکرمها الى اللہ تعالی لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنوں سے پہلے 70 امت کو ختم کر چکے، یعنی تم 71 نمبر کی امت ہو، تم سے پہلے 70 امتیں ختم ہو چکی، اور ان تمام امتوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب سے افضل، تم سب سے اکرم، اے میری امت تم سب سے اعلیٰ۔ کیوں سب سے اعلیٰ؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، تم برائیوں سے روکتی ہو، یعنی نبیوں والا کام کرتی۔ تو امتیں تو اس سے پہلے بہت گزری، لیکن بڑی بڑی امتیں 3۔ ایک امت یہود، موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ ایک بہت بڑی امت گزری ہے۔ ایک امت عیسائیت، یہ ایک بہت بڑی امت ہے، اور ایک تیسری امت امت مسلمہ، یہ تیسری امت بھی بہت بڑی ہے۔ جب یہود دنیا میں آئے، ان کی شریعت دنیا میں آئی، ان کو کتاب دی گئی، ان کو تورات دی گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہفتے میں تم ایک دن میری عبادت کے لیے طے کر لو، ہفتے میں کوئی دن میری عبادت کے لیے طے کر لو، تو شریعت یہود میں جس دن کو طے کیا گیا وہ دن سیٹرڈے تھا، سنیچر کا دن تھا۔ آج بھی ان کے وہاں سیٹرڈے اور سنیچر ہیں، جمعہ کے دن شام ہوتے ہی وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سیٹرڈے کا دن وہ اپنی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھیے تم لوگوں نے جو چوائس کی وہ سیٹرڈے کی ہے، سنیچر کی ہے، لیکن تمہارے رب کے وہاں سنیچر کا دن نہیں تھا، تمہارے رب کو تو کوئی اور دن پسند تھا، لیکن چلیے تم نے جب سیٹرڈے کو طے کیا تو مجھے منظور ہے، اب تمہارا کام یہ ہوگا کہ جمعہ کے دن غروب سے لے کر سیٹرڈے کے دن غروب تک پورے 24 آورس، پورے 24 گھنٹے تمہیں ہماری عبادت کرنا ہوگا، اور اس 24 گھنٹے میں تم اپنا کوئی کام نہیں کر سکو گے، نہ جاب کرو گے، نہ دکان کھولو گے، نہ اور کوئی کام کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود سے ایک دن مانگا اور انہوں نے سنیچر کا انتخاب کیا۔ اللہ نے 24 آورس ان سے مانگے، 24 گھنٹے ان سے مانگے، اور پورے 24 گھنٹہ عبادت کا ان کو حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں موجود ہے مفصل واقعہ کہ جب ان لوگوں نے سنیچر کے دن عبادت کو چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنا شروع کیا اور اپنا کام کرنا شروع کیا، اور سنیچر کے دن کی تعظیم کے خلاف کر لیا، سنیچر کی بے حرمتی کی، اور سنیچر کے دن عبادت کے بجائے اپنے کام میں گزارنے لگے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور بندر بھی کیسے؟ ذلیل بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو منکی بنا دیا اور ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ دیکھیے جب ایک دن کی تعظیم کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب اترا۔ دوسری قوم آئی عیسائیت، اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم ہفتے میں کوئی دن چوائس کرو جس دن تم ہماری عبادت کرو گے۔ ان لوگوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ اتوار کا دن تھا، وہ سنڈے کا دن تھا۔ آج بھی ان کے وہاں سنڈے ہے۔ یہ جو ہم سنڈے کو خوشیاں مناتے ہیں، حقیقت میں یہ ان کا خوشی کا دن ہے، ہمارا خوشی کا دن نہیں ہے۔ ہم تو خیر چھٹی کے اعتبار سے اس کو کہہ دیا کرتے ہیں، ورنہ ہمارا یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ تو ان کا ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے سنڈے کا چوائس کیا ہے، لیکن تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو یہ دن پسند نہیں تھا۔ تمہارے رب کی چوائس، تمہارے اللہ کی چوائس کوئی اور دن ہے، لیکن جب تم نے انتخاب سنڈے کا کیا تو ہمیں منظور ہے۔ اب تم 24 آورس یعنی سنیچر کی غروب سے لے کر اتوار کی غروب تک پورے 24 گھنٹے ہماری عبادت کے علاوہ اور کوئی کام تم نہیں کر پاؤ گے، پورے 24 گھنٹے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے نبی سے بھی فرمایا کہ تم ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو جس میں تم ہماری عبادت کرو گے۔ مسلمانوں کے نبی نے جس دن کی چوائس کی، جس دن کا انتخاب کیا، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا میرے محبوب تیرے اللہ کو بھی یہی دن پسند تھا،
تیرے اللہ کا بھی یہی دن انتخاب کیا ہوا تھا، تیرے اللہ کی بھی یہی چوائس تھی جمعہ کے دن۔ اسی لیے بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم فرسٹ ہے، سیکنڈ یہود ہیں، تھرڈ عیسائی ہے، اس لیے کہ جمعہ پہلے آتا ہے، پھر سنیچر ہے، پھر اتوار ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم پہلے ہیں، اس کے بعد یہود اور اس کے بعد عیسائیت ہے۔ اب یہ جو جمعہ کا دن ہمارے لیے منتخب ہوا، مقرر ہوا، تو اللہ سے سوال ہوا کہ اللہ ہم کتنی دیر آپ کی عبادت کریں گے؟ پہلی قوموں سے تو نے 24 آورس مانگے، 24 گھنٹے مانگے، غروب سے لے کر غروب تک کا وقت مانگا، تو ہم سے کتنا تو وقت مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو میرے لاڈلے نبی کی امت ہو، تم بڑھاپے میں آئی ہو، بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے، شاباشیاں زیادہ دی جاتی، بوڑھوں سے کام کم، شاباشیاں زیادہ دی جاتی۔ تم بالکل دنیا کے عین پر آئے ہو، دنیا کے اخیر پر آئے ہو، اب دنیا کا ختم ہونا ہے، اب دنیا بڑھاپے پر چل رہی ہے، اس لیے میں تم سے کام کم لوں گا اور ثواب زیادہ دوں گا۔ کتنا ثواب؟ 1 نماز پڑھی 10 نماز، 5 نماز پڑھی 50 نماز۔ تمہارے پیغمبر 50 نماز لے کر ہی تو آئے تھے نا، تو عملاً میں نے کم کر دی ہے، ثواباً آج بھی 50 ہے، یعنی 5 نماز پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے، اس کے بعد کچھ روزے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر تم نے زکوٰۃ دی تو اس سال سے لے کر اگلے سال تک کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ حج کر لیا تو میں زندگی کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس امت سے کام تھوڑا لیا گیا اور اس امت کو شاباشیاں بہت دی گئی، اسی وجہ سے اس امت سے کہا گیا کہ تم بڑھاپے میں آئے، تم دنیا کے عین پر آئے ہو، اس لیے میں تم سے 24 آورس نہیں مانگوں گا، میں تم سے 24 گھنٹے نہیں مانگوں گا، میں بہت مختصر وقت لوں گا۔ پھر بھی اللہ جمعہ کو تو کتنا وقت لے گا؟ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان سے لے کر ختم نماز تک، نماز کے ختم ہونے تک، بس میں اتنا سا وقت تم سے مانگ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ۔ دیکھ لیجئے ابھی 1:30 بجے جب اذان ہوگی، نماز ختم ہوتے ہوتے بہت بہت تو 2:05، 2:10 ہو جاتی ہے، 2:15 ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں صرف تم سے آدھا یا پونا گھنٹہ مانگ رہا ہوں۔ اچھا، صرف آدھا یا پونا گھنٹہ، اور اگلی قوموں سے تو نے پورے 24 آورس مانگے، تو نے پورے 24 گھنٹے مانگے۔ اللہ جب لینے پر آیا تو آدھا پونا گھنٹہ ہم سے لیا، اور دینے پر آیا تو کتنا دیا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، فرمایا جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جمعہ کے دن میں مرے گا، یعنی رات غروب آفتاب سے لے کر آج غروب آفتاب تک، اتنے وقت میں 24 آورس میں جو بھی مرے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، میں قیامت تک قبر کے سوالوں سے اس کی حفاظت کر لوں گا۔ جب دینے پر آیا تو اس نے پونا گھنٹہ، جب لینے پر آیا تو اس نے پونا گھنٹہ ہم سے لیا، اور دینے پر آیا تو پورے 24 آورس نوازا، ہمیں پورے 24 گھنٹے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان 24 گھنٹوں میں جو بھی مرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، ہم قیامت تک اس کے سوال و جواب سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ویسے جمعہ کی موت تو بہت پیاری ہے، اللہ سے جمعہ کی موت ہی مانگتے رہو۔ ہمیں اپنے اعمال پر اعتماد نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہم کو بچا سکیں، ہمارے اعمال سوال سے بچا سکیں، اس لیے اللہ سے جمعہ کی موت ہی مانگتے رہو۔ لیکن اگر تم نے اتباع نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ میرے نبی کی موت یہ پیر کے دن ہوئی تھی، میں بھی نبی کی اتباع میں
پیر کے دن مرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ پیر کا دن بھی بہت افضل ہے۔ اگر نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر تم نے پیر کی موت مانگی ہے تو انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے پیر کے دن مرنے والے کو بھی اللہ قیامت تک سوال سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس ترمذی کی روایت سے جمعہ کی فضیلت صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے، اور اس دوسری روایت سے، پیر والی روایت سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، استدلالن اس سے استدلال ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان دن اس امت کو عطا فرمایا، جس دن تھوڑا سا وقت مانگا، پھر ساتھ ساتھ اللہ کی عنایتیں، رحمتیں، خوشیاں، اس دن کو عید بنایا گیا، اسی لیے فرمایا غسل کرو اور اچھی طرح خوشبو لگاؤ، مسواک کرو اپنے غسل کے اندر، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک نہیں ہے، امام شافعی، احمد، مالک و ابو حنیفہ کا یہ مسلک نہیں ہے، ورنہ بعض ائمہ کا یہ مسلک ہے، بعض اماموں کا، بعض محدثین کا یہ مسلک ہے کہ جمعہ کے دن جس نے مسواک نہیں کیا یا جس نے غسل نہیں کیا اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ شدت سے انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا، اگرچہ ہمارے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، بغیر مسواک کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر غسل کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان مسجد میں آئے۔ حضرت عمر نے خطبے ہی کے اندر، چالو خطبے میں، حضرت عثمان کو دانت دیا اور فرمایا الان، ابھی آ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت میں بہت دور کسی کام سے گیا تھا اور وہاں سے میں جمعہ کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہوں اور میرا غسل بھی رہ گیا، میں وضو کر کے دوڑتا ہوا آ گیا۔ حضرت عمر نے اتنا تو فرمایا والوضو ایضاً، وہ بھی وضو کر کے آئے، غسل نہیں کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے بغیر غسل کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان جمعہ کے دن غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے جو کپڑے ہو ان کپڑوں کو پہنے اور جمعہ کے دن حاضر ہو۔ پھر جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورہ کہف پڑھو، اس لیے کہ قیامت بھی جمعہ ہی کو قائم ہونے والی ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یاد رکھو جو آدمی سورہ کہف کی جمعہ کو تلاوت کرتا رہے گا، حق تعالی شان ہو دجال کے فتنے سے، اگر دجال نکل آیا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت نے اس روایت سے اور ایک استدلال کیا، فرمایا جب سورہ کہف بڑے دجال سے حفاظت کر سکتی ہے تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دجال اور جو اس وقت فتنے اور جو پریشانیاں اور دنیا بھر کے باہر کی عریانیت اور ننگا پن اور نہ معلوم کتنے فتنے ہیں، اگر سورہ کہف کو پڑھو گے اللہ ان فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن اللہ نے ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی رکھی ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے اللہ نے چھپا دی، بتایا نہیں۔ اللہ کے دینے کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ابا کینڈی بتا کر اپنے بچے کو دے دیتے ہیں، اور ایک کینڈی بتائی اور بچہ جب قریب آیا تو پیچھے چھپا دی، اور ادھر آیا تو ادھر چھپا دی، کچھ دیر اس کو رلایا اور رلانے کے بعد اس کو دیا پیار اور محبت سے۔ فرمایا اللہ کے بھی دو طریقے، ایک طریقہ تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول کرتا ہے، اور ایک یوں فرمایا کہ جمعہ کے دن اسی طرح شب قدر کو چھپا دیا، اور فرمایا جمعہ میں میں نے ایک ساتھ ایک گھڑی رکھی ہے جس میں میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، اور اس ساتھ میں تم میرے مستجاب الدعوات بندے ہوں گے۔ لیکن وہ گھڑی کون سی ہے اللہ نے چھپا دی، تاکہ یہ بندہ جمعہ کے دن فجر سے لے کر مغرب تک ہی اللہ سے مانگتا رہے، فجر میں مانگے، جمعہ میں مانگے، جمعہ کے بعد مانگے، عصر کے بعد مانگے، مغرب تک مانگتا رہے، کچھ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً نواز دے گا۔ تو کتنا اچھا مسئلہ ہے، اور سونے پر سہاگا۔ آج جمعہ بھی ہے، پھر آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر بھی ہے، تو اللہ دینے پر آیا ہوا
ہوا ہے، تو ہم کیوں اللہ سے لینے والے نہ بن جائیں؟ حق تعالی شان ہو ہم تمام کو اپنے رب کریم سے لینے والے بنائیں، اور ان مبارک دنوں میں اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے گناہوں پر قلم پھیر کر اللہ ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا دے، اور آئندہ اپنی زندگی کو پاک صاف کر کے گزارنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔